آج 10 رمضان ہے اور آپ کا وصال پاک ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں اور آپ ام المومنین ہیں, ملکۃ العرب ہیں, ملکۃ الامہات المومنین ہیں. عرب میں آپ کے یہ لقب تھے, سیدۃ النساء القریش, ام ہند, ام قاسم. 25 سال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں اور ایک دن بھی کبھی نہ نبی پاک نے آپ کو اف کہا, نہ نبی پاک کو انہوں نے اف کہا. سبحان اللہ. اتنی محبت تھی. اللہ ان کی محبت کے صدقے ہم میاں بیوی کی محبتیں عام کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں تو جو حال ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو محبت 25 سال کی رفاقت, ساری جوانی اللہ کے سولے نبی نے اپنی پہلی ازواج مطہرات کو دے دی. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 25 سال کی رفاقت رہی. ایک دن بھی کبھی جھگڑا نہیں ہوا اور آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خدیجہ پاک کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرتی. اتنی اللہ کو پسند تھی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ایک دن غار حرا میں نبی پاک کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھی تو رسول پاک نے اللہ نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ یہ جو ایک خواتین یہ جو کھانا لے کے آ رہی ہیں میرے رسول پاک کے لیے, ان کو میرا سلام کہہ دو. یہ رسول پاک یہ خدیجہ ہیں. کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے کی چیزیں ہیں. جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیں اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے, میں جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3609. سبحان اللہ. یہ مسند حدیث پاک ہے. اللہ پاک نے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جبریل امین نے رسول پاک سے کہا کہ یہ جو کھانا لے کے آ رہی ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے, آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں. تو اللہ پاک ان کو سلام بھیجتا ہے. خدا کی قسم نبوت کے بعد اگر کسی فرد کو اللہ نے سے کلام کیا تو حضرت خدیجہ پاک ہے. نبیوں سے تو اللہ کلام کرتا ہی کرتا ہے, لیکن یہ سلام جو ان کو کلام بھیجا اتنی, اور حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میرا سلام بھی دے دیجیے گا. 25 سال کی رفاقت اور یہ 18 ملکوں میں ان کی تجارت تھی. ایک دن نبی پاک سے کسی نے کوئی سوال کیا تو حضور نے فرمایا میں خدیجہ پاک سے پوچھ کر دیتا ہوں. تو آپ کی کان میں آواز چلی گئی, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر بھیجا اور سارا مال و اسباب ایک بڑے حال میں جوڑ دیا اور اتنا اونچا ہو گیا وہ سب مال و اسباب جو بھی تھا. اور جب رسول پاک تشریف لائے فرمایا اے میرے رسول پاک, اے میرے حبیب, اے میرے شوہر, میں اور میرا سارا مال آپ پر فدا. میں آج کے بعد اپنی ذات کی مالکہ بھی نہیں ہوں, سب کچھ آپ کا ہے, سب فدا کر دیا آپ پر. اور جب آپ دنیا سے جانے لگی تو نبی پاک سے اتنی محبت کرتی تھی آپ, جب آپ دنیا سے جانے لگی تو نبی پاک سے اتنی محبت فرماتی تھی. حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول پاک سے کہیں کہ مجھے اپنی چادر عطا کر دیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی اور پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ چادر لے کے جا رہی ہیں اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ پاک کے لیے. رسول پاک بھی پیچھے پیچھے ہیں. جب چادر عطا فرمائی تو کہا خدیجہ پاک چادر کیا کرنی تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں وصال کر جاؤں گی, میں آپ کی چادر میں دفن ہونا چاہتی ہوں. اظہار محبت دیکھو, رسول پاک نے فرمایا ہمیں بھی اپنی بیویوں سے اظہار محبت کرنا چاہیے, سنت ہے. فرمایا خدیجہ پاک چادر کیا چیز ہے, آپ اگر کہتی تو میں اپنی کھال بھی اتار کے آپ کو دے دینا. ایسی محبت, خدا کی قسم ایسی محبت. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئیں تو 1 سال تک آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا, غم کا سال. اس میں ابو طالب علیہ السلام, مولا علی کے والد بھی تشریف لے کے گئے اور حضرت خدیجہ پاک بھی. آج آپ کا 10 رمضان کو وصال تھا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ضرور ان کا ذکر کریں. یہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہے, یہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور حضرت عائشہ پاک ان سے بڑا پیار کرتی تھی. ایسے لوگ کہتے ہیں وہ جائلس ہوتی, جائلس نہیں ہوتی, ایسے پیار میں کہہ دیتی تھی. ایک دن حضور پاک سے حضرت عائشہ پاک نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا دنیا میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں؟ اتنا پیار کرتے تھے آپ. تو حضور نے فرمایا ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھی
زمانے میں وہ ایک ہی عورت تھی. ہائے ہائے صدقے آپ کے یہ محبت کے اظہار کے. آپ نے بھی بڑے رشک میں فرمایا یا رسول اللہ کیا خدیجہ پاک کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں کیا آپ انہی کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار کہتے ہیں زمانے کو, یگانہ ایک ہی. آپ نے فرمایا وہ زمانے میں ایک ہی عورت تھی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے زمانے کی ملکہ تھی, یہ اپنے زمانے کی ملکہ تھی, یہ اپنے زمانے کی سردار اور سیدہ تھی, اور حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ ان سے محبت کر رہے ہیں نا ہم, تو حضور ہم سے بھی محبت کر رہے ہوں گے, بلکہ کرتے ہیں. پھر جن سے حضور محبت کرتے ہیں اللہ ہم خوش ہو رہے ہیں, ہمارے غم دور ہو رہے ہیں, ہماری پریشانیاں کٹ رہی ہیں. خوشی اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, ہماری اولادیں نیک ہو جاتی ہیں, ہمارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. حضور پاک ہم سے راضی ہوتے ہیں, جب خدیجہ پاک ہم سے راضی ہوتی ہیں, جب عائشہ پاک ہم سے راضی ہوتی ہیں, جب پنجتن پاک ہم سے راضی ہوتے ہیں, جب ہم ان کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں تو ہمارے سارے دکھ غم دور ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے دکھوں غموں کا مداوا ہے, وہ ہمارے دکھوں غموں کا مداوا ہے. اور فرمایا ہاں ہاں, آپ نے فرمایا ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار یعنی زمانے کی وہ واحد خاتون تھی. اور آپ فرماتے ہیں میری ساری اولاد بھی تو انہی میں سے ہے, سوائے ایک بیٹے کے ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ میں تھے, باقی ساری اولاد حضور پاک کی حضرت خدیجہ پاک میں تھی. فرمایا اور میری اولاد بھی ساری انہی میں سے ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے.